جی مشائخ، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ متکلمین نے واحد اور احد میں فرق کیا ہے۔ متکلمین نے واحد اور احد میں فرق کیا ہے۔ تو واحد انہوں نے کہا کہ واحد کا تعلق لا قسیم لہ، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے، اور احد کا تعلق اللہ رب العالمین کے صفات سے ہے۔ جو سلف کے علماء ہیں انہوں نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کی روح سے متصادم ہے۔ یہ سب چیزیں غیر اسلامی تصورات سے ماخوذ ہے۔ یہ فرق اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ چیز آئی کہاں سے؟ تو کہتے ہیں کہ چونکہ نصرانیوں کے ہاں اقانیم ثلاثہ کا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اب ابن اور روح القدس، وہ کہتے ہیں کہ 1 in 3 3 in 1 کا جو عقیدہ ان کا ہے، وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ وہ اللہ کی ذات کو 3 اقنوم میں تقسیم کرتے ہیں، اور پھر ذات کو 1 مانتے ہیں اور اقنوم کو 3 مانتے ہیں۔ یہی چیز ثنویت کا جو عقیدہ رکھنے والے ہیں، نور اور ظلمت کا جو عقیدہ رکھنے والے ہیں، ان کے ہاں بھی گویا 2 اقنوم کا تصور پایا گیا، 2 اقنوم کا تصور پایا گیا۔ تو ان تصورات کو دیکھ کر کے انہوں نے اس واحد اور احد کے لفظ میں فرق کرنے کی کوشش کی۔ تو واحد کا انہوں نے کہا لا قسیم لا، اور یہ قسیم کا جو لفظ ہے یہ شریعت کے اندر وارد نہیں ہے، اور اسماء و صفات کے باب میں اس قسم کے الفاظ کو گھسیڑنا یا اس کو زبردستی داخل کرنا جو شریعت کے اندر وارد نہیں ہے، اس چیز کو سلف نے اچھا نہیں سمجھا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسماء و صفات کا باب توقیفی ہے، اور توقیف کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ اور اصطلاحات اور عبارات میں ہم وہیں پر ٹھہر جائیں گے جہاں شریعت کے نصوص ہمیں روکتے ہیں، اپنی طرف سے کسی تعبیر کا اضافہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے لا قسیم اللہ والی بات جو انہوں نے کہی اور واحد کو ذات کے ساتھ خاص کیا، سلف کے علماء نے اس چیز پر نکیر کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے، یا شریعت کے مفاہیم سے یہ میچ نہیں کھاتا، یہ ایک اجنبی پودا ہے جس کو زبردستی شریعت کے مضمون میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو گویا واحد اور احد یہ دونوں چیزیں ایک ہیں۔ متکلمین کہتے ہیں کہ واحد کا تعلق ذات سے ہے، احد کا تعلق صفات سے ہے، اور ند کا تعلق اللہ رب العالمین کے افعال سے ہے، یعنی واحد لا قسیم لہ، اور صفات کے اندر واحد فی صفات ہی، یعنی اللہ رب العالمین اپنے صفات میں لا شریک لہ ہے، اور اپنے افعال میں لا ند لہ ہے۔ تو افعال سے ند کو جوڑتے ہیں، صفات کے ساتھ شریک کو جوڑتے ہیں، اور ذات کے ساتھ قسیم کو جوڑتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے گویا واحد اور احد کے مابین فرق کرنے کی کوشش کی، جبکہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ شریعت کے نصوص کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو واحد اور احد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طریقے سے واحد کا تعلق ذات میں یکتا، صفات میں یکتا، اسماء و صفات میں یکتا، افعال میں یکتا ہوتا ہے، ویسے ہی احد کا بھی معنی ذات میں یکتا، اسماء و صفات میں یکتا، اور افعال میں یکتا ہوتا ہے۔ یہ چیز ہو گئی اس حوالے سے کہ واحد اور احد میں فرق کیا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کے بعد فرمایا ہے لا شریک لہ۔ لا شریک لہ، یہ واحد کا جو معنی ہے وہی لا شریک لہ کا بھی معنی ہے، لیکن دونوں کو الگ الگ لے کر کے آئے تاکہ پہلے لفظ کے اندر جو معنی ہے اس کی تکرار کی جا سکے، اور تکرار کے ذریعے سے توحید کے مضمون کو پختہ کیا جائے۔ گویا ان اللہ واحد اور ان اللہ لا شریک لہ، دونوں کا ایک ہی معنی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے۔ جب ایک ہے تو کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو گویا لا شریک لہ اسی واحد کے مضمون کی تائید کرتا ہے۔ جس طریقے سے واحد میں ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنے اسماء و صفات میں یکتا ہے، اور اپنے افعال میں یکتا ہے، ویسے ہی لا شریک لہ کے اندر لا شریک لہ کا بھی تعلق تینوں قسموں سے ہے۔
یعنی لا شریک لہو فی ربوبیتہ، لا شریک لہو فی الوہیتہ، لا شریک لہو فی اسمائہ و صفاتہ۔ یہ چیز نوٹ کیا جائے اس چیز کو کہ لا شریک لہ کا تعلق بھی توحید کی جس طرح تین قسمیں ہیں اس طرح شرک کے اندر بھی ان تینوں قسموں میں شرکت کی نفی مقصود ہے۔ اور یہ چیز خود امام طحاوی کی جو آگے عبارات آ رہی ہیں کہ انہوں نے جو اس کا توحید کا عام مفہوم بیان کیا ہے جو ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات تینوں کو شامل ہے، امام طحاوی نے ان تینوں مفہوموں کو شامل رکھا ہے، اور اسی مضمون کی تائید اس کے بعد والے الفاظ سے ہوتی ہے جو امام طحاوی نے فرمایا ہے ولا شیء یعجزہ ولا شیء مثلہ، اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ تو یہاں لا شریک لہو جب کہا تو لا شریک لہو سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات سے شرکت کی نفی کرنا اس کی ربوبیت میں، اور یہ چیز بھی بہت ضروری ہے جیسے توحید میں کہا گیا کہ توحید و ربوبیت میں کسی بھی طریقے کا ربوبیت کے مظاہر میں سے کسی مظہر کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کیا جا سکتا، تو توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہوا کہ ربوبیت کے سارے مظاہر کو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ مختص کر دینا، اور شرک فی الربوبیہ کا مطلب ہوا کہ ربوبیت کے مظاہر میں سے کسی بھی ایک مظہر کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی ذات کے ساتھ جوڑ دینا۔ اور شرک فی الربوبیہ اس کا میں نے اشارہ کیا آپ سے کہ کس طریقے سے امت محمدیہ میں اس کے اندر کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ تو شرک فی الربوبیہ ہو یا شرک فی الالوہیہ ہو یا پھر شرک فی الاسماء و صفات ہو، ان تینوں کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات سے شرکت کی نفی اس جملے کے ذریعے سے مراد ہے، مقصود ہے۔ لا شریک لہ، یہ شریک کا لفظ یہ نکرہ ہے، اور نکرہ نفی کے سیاق میں آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ نکرہ جب نفی کے سیاق میں آتا ہے تو وہ بالکل اپنے عموم پر ہوتا ہے، یعنی شرکت کسی بھی طریقے کی ہو، خواہ وہ پھر ربوبیت میں ہو، خواہ پھر وہ الوہیت میں ہو، خواہ پھر وہ اسماء و صفات میں ہو، کسی بھی باب میں اللہ رب العالمین کی ذات میں، صفات میں، اسماء و صفات میں یا افعال میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجھی نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ند نہیں ہے۔ الفاظ جو بھی استعمال کیے جائیں ان تمام کی نفی اس جملے کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اچھا، لا شریک اللہ کے اندر ایک مضمون، ایک تو میں نے بتایا آپ سے کہ توحید ربوبیت میں جیسے بات کہی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین ہی اکیلا رب ہے، اس میں رد ایک تو تھا ملحدین پر جو رب کو سرے سے مانتے ہی نہیں، ملحدین پر اور فلاسفہ پر جو رب کو مانتے ہی نہیں، اور اسی طریقے سے توحید ربوبیت میں رد تھا ان لوگوں پر بھی جو ربوبیت کے مظاہر میں سے کسی مظہر کو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ان دونوں کو توحید ربوبیت کے اقرار کے مطابق ان دونوں پر نشانہ ہے کہ انہوں نے اگر اللہ رب العالمین کو مانا تو رب، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو اگر شریک کرتے ہیں تو پھر وہ شرک فی ربوبیت کے مرتکب ہوتے ہیں، توحید ربوبیت بجا لانے کا معاملہ ان کا کمزور پڑ گیا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور آج کل کے ماحول میں میں بہت کھل کر کے یہ سب چیزیں کہہ نہیں پا رہا ہوں اس لیے کہ اس کا وقت بھی نہیں ہے، کہ شرک فی ربوبیت کے مظاہر ہمارے ارد گرد ہمارے ماحول کے اندر بھرے پڑے ہوئے ہیں، یعنی شرک فی ربوبیت یہ جتنے آپ کو مزارات دکھائی دے رہے ہیں، جتنی درگاہیں اس وقت کھلی ہوئی ہیں، جتنے قبروں پر جا کر کے لوگوں کے رسوم و رواج ادا کیے جا رہے ہیں، جتنے اس قسم کے مظاہر ہیں، یا پھر غوث کا عقیدہ، یا پھر اقطاب کا، قطب کا عقیدہ، یا ابدال کا عقیدہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں جا کر کے ربوبیت کے عقیدے پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور انسان کے توحید ربوبیت میں یہ خلل انداز ہوتی ہیں، اور اس چیز پر ہمیں توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ربوبیت کے اندر یہ کسی طور پر یہ جائز اور قابل قبول نہیں ہے۔ کائنات میں کسی بھی قسم کا تصرف
اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی بھی قسم کا جو اللہ کی ذات یا اللہ کے اسماء و صفات یا اللہ کے افعال میں سے کسی چیز کے اندر جو تصرف کا معاملہ ہے وہ اس کی ذات سے پھیر کر کسی اور کی طرف جوڑنا یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِن ظَهِيرٍ۔ تو گویا ربوبیت کے اندر اشتراک کے جو اقسام ہو سکتے تھے، جتنے اقسام مراد لیے جا سکتے تھے، انسان جس کا تصور کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کا ہمسر نہ صحیح، اللہ رب العالمین کا معاون ماننا یا اللہ رب العالمین کا وزیر کے درجے میں ماننا، اللہ رب العالمین کے کاموں میں مددگار کے طور پر ماننا، کسی بھی طور پر، یعنی شرک کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں ان تمام شکلوں کا جنازہ نکال کر رکھ دیتی ہے یہ آیت کریمہ۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ۔ یہاں بھی دیکھیے نکرہ نفی کے سیاق میں آیا ہوا ہے۔ آیت کریمہ نے پہلے ان کی کسی قسم کی ملکیت کا انکار کیا، یعنی اگر وہ کسی چیز کے ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے تو پھر تصرف ان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا ربوبیت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شامل ہوں، کائنات کی ملکیت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کی ملکیت میں انہوں نے حصہ بٹایا ہو، نعوذ باللہ۔ جیسے یہ ناممکن ہے ویسے ہی کسی چیز میں کوئی ساجھیداری بھی نہیں ہے۔ فرمایا وما لہم فیہما من شرک، اور وما لہم منہم من ظہیر، اور کسی قسم کا کی اعانت کا یا مدد کا یا وزیر کے طور پر کسی کا اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑنا، اس چیز کا بھی امکان نہیں ہے۔ اور نکرہ، یہ تینوں نکرہ استعمال کیا گیا ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ کے اندر بھی جو ذرہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ان کی ذرہ برابر کوئی ملکیت نہیں ہے، اس کا انکار کیا گیا۔ اور اس کے بعد شرک کا جو انکار کیا وہ نفی کے سیاق میں ہے، مکمل طور پر ہر طرح کے چھوٹے اور بڑے ساجھیداری، کسی بھی قسم کی ساجھیداری سے 2% کی، آدھے % کی، 1% کی، اگر کوئی کہتا ہے کہ 90% اللہ تعالیٰ مالک ہے اور 10% کی ملکیت فلاں کی ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ یا یہ کہنا کہ 99.99 اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے اور وہ جو ایک پوائنٹ کا پوائنٹ بچا ہوا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی ملکیت ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کو بتانا اس لیے ضروری ہے، آپ کو لگتا ہوگا کہ میں اس پر ترکیز کیوں کر رہا ہوں، ترکیز اس لیے کرنا ضروری ہے کہ تصوف کے باب سے اس باب میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر حرف آتا ہے۔ اس سے آپ نے بوسیری کا قصیدہ سنا ہوگا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا وصف بیان کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ لوح و قلم اور عرش وہ سب اللہ رب العالمین کے علم کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے بچا کیا پھر؟ یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ، یعنی لوح و قلم کا علم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک حصہ ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کا پورا علم نہیں ہے۔ اگر یہ سارا کا سارا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو پھر اللہ کے لیے کیا چیز چھوڑی آپ نے؟ تو یہ چیز بہت غور کرنے کی ہے کہ ربوبیت کے مظاہر کے اندر شرک بکثرت پایا جاتا ہے، اور خاص طور سے تصوف کے عقیدے سے جو متاثر ہوگا ان کے یہاں ربوبیت کے مظاہر میں شرک بہت زیادہ پایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے، ان چیزوں کی سمجھ اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے اور ان چیزوں سے ہمیں دور رکھے۔ تو یہاں پر امام طحاوی نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی توحید کا کیا نام ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، تو اس سے مراد اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت کا اقرار ہے، وحدانیت کا، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا، اللہ رب العالمین کے افعال کا، یعنی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات تینوں توحید کی قسمیں۔ اور شرک کے اندر بھی، شرک فی الربوبیہ ہو یا شرک فی الالوہیہ ہو یا شرک فی الاسماء و صفات ہو، ان تمام شرک کے اقسام سے اپنی برات کا انہوں نے اظہار کیا اور اللہ رب العالمین کے لیے توحید کا اقرار کیا۔ اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک چیز یہاں پر گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ
توحید کی تقسیم کے تعلق سے کل ایک سوال آیا تھا کہ توحید کی تقسیم بعض لوگوں نے 4 تقسیم بیان کی ہے، اور انہوں نے توحید حاکمیت کو شمار کیا ہے۔ کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ توحید حاکمیت توحید ربوبیت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے، اور اگر دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر وہ توحید الوہیت کے اندر داخل ہے، اس کو الگ سے کسی طور پر ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ توحید الوہیت پر جو سب سے جامع کتاب پڑھائی جاتی ہے ہم لوگوں کے ہاں، وہ کتاب التوحید ہے، جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہے، اور اسماء و صفات کا جو معاملہ ہے وہ توحید ربوبیت کا اور توحید اسماء و صفات کا وہ بھی بہت اہم ہے، اور اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کی جانی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو اسماء و صفات ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا طریقے پر، جیسا کہ قرآن میں اور حدیث میں آیا ہے، اللہ رب العالمین نے خود اپنے لیے جس طریقے سے اسماء و صفات کو ثابت کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے جس طریقے سے ثابت کیا ہے، اس طریقے سے ہم اس کے مطلق معنی کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کریں گے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کسی طریقے کا شرک نہیں کریں گے، یعنی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو بندوں کے اسماء و صفات سے تشبیہ نہیں دیں گے اس کے معنی مطلق میں، اور نہ ہی کیفیت میں۔ مطلق معنی اللہ کے لیے ثابت کریں گے، اور اس میں کسی طریقے کا جو ہے شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ کیا ہوا؟ تو بتانا چاہیے نا۔ ابھی جو ہے آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ حاضری کا استمارہ دیا جائے گا، اور اس کو آپ لوگ جو ہے اپنی اپنی حاضری لگا دیں تاکہ حاضری کا اندراج آپ کے ہو جائے۔ تو یہاں پر جو شرک کا جو ذکر کیا گیا، تو اس شرک سے بھی مراد اللہ رب العالمین کے صفات، اسماء اور اس کے افعال، ان تمام چیزوں میں شرکت کی نفی کی جائے گی اسماء و صفات کے باب میں، چاہے وہ جس طریقے کے بھی صفات ہوں۔ اور اسی وجہ سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے آگے جو عبارت ذکر کی ہے ولا شیء مثلہ ولا شیء یعجزہ ولا الہ غیرہ، اس کے اندر انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل آئے گی۔ میرے خیال سے جو چیزیں آج ذکر کرنے کی تھیں وہ تقریباً ساری کی ساری آ چکی ہیں، اور اگر کوئی چیز اور رہ گئی ہے تو میں اس کو ایک چیز یہاں پر اور ختم کرنے سے پہلے بتا دی جائے کہ توحید کی 4 قسموں کا جو ذکر کیا، تو توحید الحاکمیہ کا جو ذکر کرتے ہیں، وہ حاکمیہ کا معاملہ جو ہے وہ واضح کر دیا گیا کہ وہ یا تو کیا نام ہے ایک اعتبار سے توحید ربوبیت کے اندر داخل ہیں، یا پھر توحید الوہیت میں داخل ہیں، یا ان دونوں کے اندر داخل مانا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، اور اللہ نے فرمایا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ تو یہ ساری کی ساری آیات بتلاتی ہیں کہ توحید حاکمیت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ توحید ربوبیت کے اندر داخل ہے، یا توحید الوہیت کے اندر داخل ہے، یا دونوں کے اندر اس کا مدخل ہے، الگ سے اس کو تقسیم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حاکمیت کے اندر اصل میں 2 پہلو ہیں، ایک تو بندوں کا حاکم بنانا، کسی کو حاکم تسلیم کرنا، یہ بندے کا فعل ہے، اور بندے کا فعل ہونے کے اعتبار سے الحاکمیت کا جو معنی ہے، یا حاکمیت کا جو توحید کی قسم بنائی جاتی ہے، یہ توحید الوہیت میں داخل ہے، اس لیے کہ توحید الوہیت آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ بندوں کے افعال کا نام ہے۔ توحید الوہیت کہا جاتا ہے بندوں کے افعال جو اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیے جاتے ہیں، جس کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کو حاکم ماننا، یہ بندوں کی طرف سے بندے کا فعل ہے اللہ کے لیے، تو اس اعتبار سے توحید الوہیت ہے۔ اور کیا نام ہے ایک دوسرا پہلو جس سے مطلب اس کو توحید الوہیت میں داخل کیا جا سکتا ہے، یا پھر یہ کہ دونوں کے اندر مدخل مانا جائے، لیکن یہ کہ اس کو الگ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
تو یہ ہو گئی چوتھی تقسیم جن لوگوں نے کی ہے حاکمیت کی، اس پر یہ رد ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ دیکھیں گے کہ غالباً اگر میرا حافظہ خطا نہیں کرتا تو مولانا اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان جو پڑھی گئی ہے، اس کے اندر بھی غالباً 4 تقسیم ذکر کی گئی ہے۔ تو انہوں نے چوتھی تقسیم جو ذکر کی ہے توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات کے بعد، وہ توحید المتابعہ ذکر کیا ہے۔ توحید المتابعہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا جو ہے کیا نام اطاعت کے قابل ماننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اوپر ماننا، اور ان کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا حرز جان بنانا۔ اس کو بھی جو ہے مطابعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس مضمون کو لے کر کے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ چیز واضح کر دینا ضروری ہے کہ یہ 4 قسم اگر مانی بھی جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ توحید کی تقسیم نہیں ہے۔ جب کہتے ہیں توحید اللہ تو توحید کا کی ایک اضافت کیا نام مطلق توحید ایک تو کہی جاتی ہے، توحید کی 4 قسمیں ہیں، لیکن اگر توحید اللہ کہیں گے تو توحید اللہ کی وہی 3 قسمیں ہیں جو یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، اور اگر مطلق التوحید کی قسمیں پوچھی جائیں تو یہ چوتھی قسم بھی داخل کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں توحید المتابعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کی جائے گی ان کی شریعت میں، نہ کہ ان کے علاوہ کسی اور کی۔ تو وہ التوحید کی قسم ہے، نہ کہ توحید اللہ کی قسم ہے۔ اللہ کی توحید کی قسم کا جب آئے گا معاملہ تو وہ 3 تقسیم ہی ہے، وہ 4 تقسیم نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہاں بھی کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ یہ چیزیں ایک چیز اور یہاں پر میں گفتگو ختم کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جب عقیدے کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ماحول اور سماج کے اندر جو باطل فرقوں کا معاملہ ہے، بہت سارے صحیح عقیدے کے حاملین اپنے زعم کے مطابق جو صحیح عقیدے کے حاملین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب عقیدے کے اندر آپ اگر درست ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اتباع کسی کی بھی کریں، کسی کے ساتھ بھی جڑ جائیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، جب ان سے ٹوکا جائے، کہا جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم اہل حدیث ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کے کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات تو ہے نہیں۔ یعنی ہم عقیدتاً سلفی ہیں، ہم عقیدتاً اہل حدیث ہیں، لیکن ہم جڑ کر کے کام کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ، اور ان کو بڑا غرہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ اہل حدیث ہیں۔ کمال ہے صاحب، یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، اپنے آپ میں یہ بات بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ کوئی بندہ اہل حدیث ہوتے ہوئے منہج کسی اور کا کیسے اختیار کر سکتا ہے۔ کوئی تبلیغی جماعت کا منہج اختیار کر لے، کوئی جماعت اسلامی کا منہج اختیار کر لے اور کہے کہ نہیں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، بس ان لوگوں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں۔ اس چیز کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے کہ منہج ونہج الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، عقیدے ہی کا پرتو منہج کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کے عقیدے کے باب میں گمراہ فرقوں میں سے کسی فرقے کے ساتھ آپ کسی قسم کا سمجھوتا کرتے ہیں، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک ملی وجود قائم رکھنے کے لیے آپس میں وحدت کو برقرار رکھنا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ کام کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ ان سے ہم آہنگی ظاہر کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں عقیدے کے اندر، تو یہ بہت خطرناک پہلو ہے۔ اور کوئی بھی اہل حدیث عقیدے کے اندر ہو اور منہج کے اندر صوفی ہو، کوئی عقیدے میں اہل حدیث ہو منہج کے اندر تحریکی ہو، کوئی اہل حدیث ہو منہج کے اعتبار سے اخوانی ہو، کوئی اہل حدیث ہو اور منہج کے اعتبار سے جماعت اسلامی ہو، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں اور یہ چیز بہت دھیان سے سن لیں کہ آج کل فتنوں کا دور ہے اور دنیا بھر کی تحریکیں الگ الگ ناموں سے اور شاندار شاندار ناموں سے منظر عام پر ظاہر ہو رہی ہیں، اور ایسے دعوے کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل اس وقت اگر کوئی حق پر ہے تو یہی لوگ ہیں۔
اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ عقیدے کا اظہار انسان کے افعال سے ہوتا ہے، انسان کے منہج سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے منہج کے اندر گڑبڑی پیدا ہوتی ہے تو یہ واضح دلیل ہے کہ آپ عقیدے میں چوکھے نہیں ہیں، عقیدے کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کے یہاں خلل موجود ہے۔ اس چیز کو بہت قاعدے سے نوٹ کر لینا چاہیے۔ جی ہاں، تو کوئی بھی انسان یا اہل حدیث بچے گا اور یا پھر اخوانی ہوگا یا تبلیغی ہوگا یا پھر جماعت اسلامی کا ہوگا۔ کوئی بندہ جماعت اسلامی کا ہوتے ہوئے اہل حدیث رہے، یہ ناممکن ہے۔ کوئی بندہ تبلیغی رہتے ہوئے اہل حدیث ہو، ناممکن ہے۔ کوئی بندہ اخوانی رہتے ہوئے اہل حدیث ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے کہ عقیدہ اور منہج کے درمیان کسی قسم کا فصل کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ یہ تناقض ہے۔ اگر آپ عقیدہ سلف کے حاملین میں سے ہیں تو کبھی آپ باطل منہج کے پرستار نہیں ہو سکتے اور باطل منہج کو اختیار نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو جو ہے بہت واضح طریقے سے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اور جب ہم یہاں امام طحاوی رحمہ اللہ کو پڑھتے ہوئے ان کے اوپر ہم نے گرفت کی ہے کہ ان کا جو قابل اعتراض پہلو ہے ان کے متن کے اندر، جبکہ یہ سلف کا عقیدہ، ہم کہتے ہیں کہ سلف کا عقیدہ ہے من جملہ طور پر، اجمالی طور پر یہ عقیدہ سلف کی نمائندہ کتاب ہے، یہ تمام اہل حدیث مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود جب ایک کیا نام ہے ارجاء فقہا مرجعۃ الفقہا کا عقیدہ آ جانے کی وجہ سے وہاں پر ہم نے نکیر کی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ تبلیغی، یہ تحریکی، یہ اخوانی اور یہ جماعت اسلامی کے لوگ جو عقیدے کے اندر مرجعۃ الفقہا ان کے مقابلے میں کروڑ گنا کمتر ہیں، ان سے جو ہے ان کے ساتھ قدم بقدم ہم چل سکتے ہیں ضرورت پڑنے پر، لیکن وہ لوگ جو صوفی ہیں، جو شیعی جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر جو لوگ چلنے، روافظ کے ساتھ جو ہاتھ ملانے کو تیار ہوں، جو صوفیوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر چلنے کے لیے تیار ہوں، جو تبلیغیوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر چلنے کے لیے تیار ہوں، جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے عقائد رکھنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر چلنے کو تیار ہوں، کیسے، کس بنیاد پر ان لوگوں کے ساتھ آپ جڑ کر کے کیسے چل سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی بھی طور پر ایک قدم بھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں تو اس کا یقینی مطلب یہ ہے کہ آپ نے سلف کے عقیدے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سلف کے عقیدے کے حاملین اس قسم کے عقائد رکھنے والوں کے ساتھ ایک قدم بھی چل سکیں۔ اس لیے جو ہمارے علاقوں میں اس طرح کی باتیں سنی جاتی ہیں کہ بھائی میں نہ صرف یہ کہ اہل حدیث ہوں، میں اہل حدیث گھرانے کا ہوں، پر نانے دادے سب ہمارے اہل حدیث تھے، اہل حدیث مدرسے سے فارغ ہوں، مجھے کہنے دیجیے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے، اتنا بڑا فراڈ ہے کہ اس فراڈ سے امت مسلمہ کو جتنا نقصان پہنچا ہے، جتنا جماعت اہل حدیث کو نقصان پہنچا ہے، شاید اتنے بڑے اس فراڈ سے زیادہ کسی چیز نے اپنی جماعت کو نقصان نہیں پہنچایا ہوگا۔ اس چیز کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم عقیدے میں سلفی ہیں تو کسی صورت میں ہم تصوف کا عقیدہ رکھنے والے، وحدت الوجودی، وحدت الشہودی، روافظ کے ہمدرد ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کبھی رشتہ نہیں جوڑ سکتے۔ ہم ان کو اپنے ساتھ، ان کے ساتھ مل کر ہم کام نہیں کر سکتے۔ ملی پیمانے پر جو جڑنے کا معاملہ ہے تو وہ اپنے عقیدوں سے سمجھوتا کر کے نہیں ملا جاتا، اپنے منہج سے سمجھوتا کر کے نہیں ملا جاتا، اس کی اپنی مجبوریاں ہیں اور اس کے اپنے دائرے ہیں، ان دائروں میں ہم مل کر کے کام کریں، لیکن ان کے منہج کو اختیار کر کے ان کے پلیٹ فارم کو ہم استعمال کریں تو یہ گویا ہم اپنے آپ کو ان کی صفوں میں شامل کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں اہل حدیث بنائے اور صحیح معنوں میں سلف کے عقیدے پر رکھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عقیدے پر ہمیں جب تک زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ ہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج جو باتیں مجھے پیش کرنی تھی وہ میں نے تقریباً ساری پیش کر دی ہیں۔
اور شرک فی الربوبیہ کے بارے میں جو میں نے بات کہی تھی آپ سے کہ شرک فی الربوبیہ امت کے ایک بڑے طبقے کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو پیش کیا تھا کہ بوصیری کا عقیدہ، بوصیری کا وہ شعر بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ابھی میرے سامنے آ گیا ہے کہ بوصیری اپنے قصیدے میں، تاکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو بات یہاں پر کہی جا رہی ہے وہ ٹھوک بجا کر کے کہی جا رہی ہے، کوئی جذباتی گفتگو نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ دلیلوں کی روشنی میں ساری باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اگر یہ موقع جماعت اسلامی اور اخوانیوں پر گفتگو کرنے کا نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کس طریقے سے اخوان المسلمین جو عرب دنیا میں ہے اور ہمارے یہاں بر صغیر میں جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، کس طریقے سے یہ جماعت اسلامی کے لوگ ان اخوان المسلمین سے بھی 1000 گنا زیادہ خطرناک ہیں، اور یہ 1000 گنا زیادہ سڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ڈانڈے یہ تو اصلاً حنفی فقہ کے ماننے والوں کے بشمول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ خود ماتریدی عقیدے کے ماننے والے تھے، اشعری عقیدے کے ماننے والے تھے، اور پھر اس کے بعد ایران سے ان کا جو تعلق تھا، خود ان کا اپنا ان کی زندگی میں ایسے اخوان المسلمین کا بانی حسن بننا، اس کا جو تعلق تھا وہ ایک دوسرا موضوع ہو جائے گا، لیکن آپ کو آج کی گفتگو میں جو اشارہ کر دیا گیا اس روشنی میں آپ خود مطالعہ کر کے ان تفصیلات کو معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اخوان المسلمین سے کہیں زیادہ خطرناک ہندوستان کی جماعت اسلامی ہے۔ اور سید قطب وغیرہ کا جو آپ دیکھتے ہیں کہ سید قطب نے اخوان المسلمین کو ایک نیا رنگ دیا، وہ حقیقت میں مودودی کو پڑھنے کے بعد وہ خونی تاریخ رقم کی گئی جو سید قطب نے شروع کی تھی۔ حسن بنا کے زمانے میں جو چیز موجود نہیں تھی، سید قطب کے ذریعے سے جس کا آغاز ہوا، اور وہ سارا کا سارا جو معاملہ تھا، جو فکر تھی، وہ مودودی کی تحریروں کو پڑھ کر کے اور ان کے ہاں آئی تھی، اور وہ ایک لمبا موضوع ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جماعت اہل حدیث کے افراد اگر اپنے آپ کو جماعت اہل حدیث کے عقیدے کے حاملین بتاتے ہیں، تو ہم مرجعۃ الفقہا پر جب نقد کر سکتے ہیں جو سب سے اقرب ہیں سلف کے، تو ان لوگوں پر ہمارے نقد کا عالم کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو وحدت الوجود کو ماننے والے ہوں، جو وحدت الشہود کو ماننے والے ہوں، جن کے ڈانڈے جو روافظ کے ساتھ پینگے بڑھانے والے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ اور پھر جو ماتریدی اور اشعریت کی جو بلا ہے اور ارجا کا جو بلا ہے، وہ سب ان کے ہاں پائی جاتی ہے۔ تو ہم جو یہاں پر ان سے اختلاف کی بات کر رہے ہیں، وہ اختلاف صرف فروعات کی بات نہیں ہے، وہ ہمارے عقیدے کا اختلاف ہے۔ کاش کہ ہماری امت کے لوگ، ہماری جماعت کے لوگ اس چیز کی حقیقت کو اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو ماپ سکتے اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھ سکتے اور اپنے اپنے اسٹیج سے اس کو بیان کرتے، تاکہ کم از کم سلفی مدارس کے فارغین طلبہ اس طرح کے مشبوہ پلیٹ فارموں سے نہ جڑیں۔ وہ کام نہ کریں وہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ کام کرتے ہیں اور اس قسم کے پلیٹ فارموں سے جڑتے ہیں، اپنے عقیدے کے ساتھ سمجھوتا کر کے کیا ہوا کام، آپ جانتے ہیں کہ عقیدے کے اندر بگاڑ ہے اگر، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا کے دائرے میں وہ چیز آ جائے گی، اور اس کا پورا اندیشہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو بوصیری کے قصیدے کا ایک شعر دیکھیے آپ، اس کے اندر جو میں جس کا حوالہ دیا تھا کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتِهَا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتِهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یعنی دنیا اور آخرت، ضرہ کہتے ہیں سوکن کو، دنیا اور اس کی سوکن یہ آپ کی سخاوت کے مظہروں میں سے ایک مظہر ہے۔ یعنی دنیا اور آخرت کا وجود وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کے مظاہر میں سے ایک، یہ کل سخاوت نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت جو ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ایک نمونہ بھر ہے۔ اور لوح و قلم کا علم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم جمع، جو ڈھیر سارے علوم آپ کے پاس تھے، ان علوم کا ایک رتی ماشا حصہ ہے لوح و قلم کا علم۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب آپ بتائیے کہ ربوبیت کے اندر شرک کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے انہوں نے چھوڑا کیا؟ اور یہی چیز جو اردو کے اندر بھی جو آپ بہت مشہور شعر سنتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ اس سے زیادہ آگاہ ہیں، میں اس پر اب مزید کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا۔ اور آج کے درس سے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو اب میں سوال کے لیے جو ہے موقع دیتا ہوں۔ 5 منٹ کا وقت رہ گیا ہے،
اس 5 منٹ میں اگر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہ. لیکن ایک بات اور میں یہاں پر کہہ دوں کہ معتقدین بتوفیق اللہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ. توفیق اللہ سے بھی حقیقت میں امام طحاوی رحمہ اللہ یا اللہ رب العالمین کی ایک صفت کو ذکر کر رہے ہیں کہ بندہ کوئی کام اپنے حول اور قوت سے نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال نہ ہو. اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال ہوئے بغیر انسان نہ تو کوئی نیکی کر سکتا ہے، نہ کوئی اچھے کام کی طرف وہ سبقت کر سکتا ہے. تو یہ بھی سلف کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے کہ سلف کے عقیدے کا ایک جز ہے کہ جو بھی نیک کام ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر انسان مکمل نہیں کر سکتا. تو یہ بھی گویا سلف کے عقیدے کی تائید اس سے ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو باتیں کہی گئی ان اللہ واحد لا شریک لہ، اس پر گفتگو ہو چکی ہے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم. کل انشاءاللہ میسج کیجیے گا، ابھی مجھے بزی ہوں. ٹھیک ہے. کوئی سوال اگر ہو تو آپ لوگ چیٹ کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی اپنا مائک آپ آن کر سکتے ہیں. اب جی چیٹ کے اندر میں نے دیکھا ابھی. دیکھیے آپ لوگ حاضری واضری سے متعلق سوالات درس میں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اس کو نہ ذکر کیا جائے. حاضری کے تعلق سے آپ کے سامنے استمارہ جاتا ہے اور وہ استمارہ آپ فل اپ کر دیجئے، حاضری اپنے آپ لگ جائے گی. اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. حاضری کیسے پتہ چلے گی وہ آپ کو جواب میں آپ کے ای میل پر انفارمیشن یا کنفرمیشن چلا جاتا ہے کہ آپ کی حاضری ہو چکی ہے. جی اور آج کی حاضری کا وقت چونکہ جو محدد رکھا گیا تھا وہ وقت ہو چکا ہے، اس لیے اس کو بند کر دیا گیا ہے. جی ایک صاحب نے کہا ہے کہ لا الہ غیرہ کا معنی آج تبلیغی جماعت والے اور دوسرے فقہ کے لوگ لا ربا سواہ کے معنی میں کرتے ہیں. جی تو وہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا. ارے کیا بھائی، لا ربا سواہ جو کرتے ہیں یہی تو اصل پریشانی کی بات ہے کہ متکلمین کے یہاں پورا زور توحید ربوبیت ہی کو ثابت کرنے میں صرف کیا جاتا ہے، جبکہ توحید ربوبیت کا انکار کسی نے نہیں کیا، انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. فرعون نے بھی جو کیا تھا انا ربکم الاعلی کا دعویٰ وہ جحود کے طور پر کیا تھا. قرآن کہتا ہے وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا. تو اچھا، اور اسی لیے فرعون کا بھی جو معاملہ تھا وہ حقیقت جانتا تھا کہ رب وہ نہیں ہے، تو اس نے مکابرہ کے طور پر اور جحود کے طور پر یہ بات کہی تھی. پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ثابت ہے کہ کسی نے اللہ توحید ربوبیت کا انکار کیا ہو. تو اس کو ماننا اور یہی چیز آپ بہت ساری جگہوں پر پائیں گے کہ مارنے والا اللہ ہے، جلانے والا اللہ ہے، حالانکہ یہ اس کا انکار کون کرتا ہے؟ لیکن اصل میں یہاں پر اسی کو اصل سمجھا جاتا ہے اور توحید الوہیت کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اسی لیے تو یہاں پر اس پر کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا آپ سے. جی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس سے پہلے کہ بند ہو میں بتلا دوں کہ اگر کوئی سوال رہ جاتا ہے تو دوبارہ آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں، لیکن وہ درس ختم ہو چکا ہے. جن کو شریک نہ ہونا ہو وہ رخصت ہو سکتے ہیں. سوال کے لیے صرف اگلی نشست اگر جڑیں گے تو انشاءاللہ اس میں جواب دیا جائے گا اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو ربوبیت کا معاملہ یہی ہے کہ ربوبیت کے اوپر زور دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.